بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کی اس نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مرد اور عورت میں ناچاکی کو دور کرنے کا آسان حل کیا ہے؟ اصل میں ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ ناچاکی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے حدود سے متجاوز ہونا۔ اگر مرد عورت کی ذمہ داریوں کے اندر ٹانگ اڑائے گا، عورت جو ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے گی تو اس سے ناچاکی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی جہت کو متعین کر دیا ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی نگہبان ہے وہ، عورت کی نگہبانی کرنا اس کی ذمہ داری ہے، عورت کی سربراہی کرنا ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ نہیں آپ سربراہ نہیں ہے، سربراہ میں ہوں، تو اس سے معاملہ الٹا ہو جائے گا، اس گھر کا نظام نہیں چل سکے گا، کیونکہ مرد کی فطرت میں محکوم بننا نہیں ہے، اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ وہ گھر کی سربراہی چاہے گا، اور جب عورت بھی چاہنا شروع ہو جائے گی تو سربراہی پر ٹکراؤ آ جائے گا، اور یہی ٹکراؤ ناچاکی کا سبب ہوگا۔ جب یہ دونوں اپنے حدود میں رہیں گے، مرد اپنے حد میں رہے گا، عورت اپنے حد میں، مرد اپنے آپ کو نگہبان تو بنائے لیکن ہٹلر نہ بنائے، عورت جو ہے اپنے آپ کو رعایا تصور کرے، لیکن یہ نہیں کہ وہ باندھی ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جائے جو باندیوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ایسے میں عورت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اور جب یہ دونوں حدود سے تجاوز ہوگا، اس میں افراط تفریط ہوگا، مرد اپنے اختیارات کو ناجائز طریقے پر استعمال کرے گا، اور ظاہر ہے کہ جب مرد اپنے اختیارات کو ناجائز طریقے پر استعمال کرے گا تو عورت سامنے سے مزاحمت کرے گی، اور مزاحمت کی صورت میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، ناچاکی پیدا ہوگی، گھر ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت اپنے حدود سے متجاوز ہوتی ہے اور حاکم بننے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں بھی مزاحمت ہوگی مرد کی طرف سے، اور یہی مزاحمت جو ہے نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی، خلا تک پہنچ جائے گی۔ یہ صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ اپنے حدود سے متجاوز ہونے کی وجہ سے اسلام نے جو لمٹ اور جو حدود مقرر کیے ہیں، ان حدود سے تجاوز کی صورت میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ گھر کو توڑتا ہے، بچوں کو یتیم بناتا ہے، بچوں کو لاوارث بنا دیتا ہے، اور گھر کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اب مرد کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ مرد کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اور عزت مند آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حیات طیبہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اس طرف سے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا تو سامنے جو عورت ہوگی وہ بھی اپنے اعتدال میں رہے گی۔ اسلام کے حدود کی پاسداری جب کریں گے مرد اور عورت، اس سے ناچاکی ختم ہو جائے گی، اس سے توڑ پھوڑ کا خطرہ نہیں ہوگا، اس سے طلاق تک نوبت نہیں آئے گی، اور گھر اعتدال اور جنت کا منظر ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ آدمی ہٹلر ہوتا ہے، دروازے کے اندر آتے ہی وہ ایسا لگتا ہے بچوں کو بھی بیوی کو بھی کہ بس ابھی مار دھاڑ شروع ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ مرد کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو گھر والوں کے لیے، زیر دستوں کے لیے سب سے بڑا شفیق ہو، سب سے اچھا ہو۔ تو ایک دفعہ ہم مسلمان بنے اور مسلمان بننے کے بعد بہترین شوہر ہونے کا مظاہرہ کریں، تب پتہ چلے گا کہ سامنے سے کون لڑائی لڑتا ہے۔ لیکن ہم اپنے حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں تو ادھر سے بیوی بھی سامنے سے اپنے حدود سے کو پھلانگ دیتی ہے اور تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔